بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مبارکہ کے بیانات کے سلسلے میں آج ہم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ معلومات پیش کریں گے۔ حضرت جویریہ قبیلہ بنو مصطلق کے سردار حارث ابن زرارہ کی بیٹی تھیں۔ غزوہ بنو مصطلق میں کامیابی حاصل ہوئی اور کافی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا۔ تقریباً 200 گھروں کے مرد اور عورت قیدی اور غلام بنائے گئے تھے۔ قبیلہ بنو مصطلق ایک عزت دار قبیلہ تھا اور یہ قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ تھا۔ مریسع کے چشمے کے پاس آباد تھا۔ یہ مقام مدینے سے تقریباً 190 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ موجودہ فاصلہ اور قدیم اندازوں میں کافی فرق ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے مریسع کا مدینہ سے فاصلہ 90 کلومیٹر لکھا ہے، یہ غلط ہے۔ ماؤل مریسع یا بنو مصطلق کا مسکن مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور یہی بات درست ہے۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام، المغازی امام واقدی، الروض الانف سہیلی وغیرہ کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ حارث ابن زرارہ، جن کے والد کا نام حبیب خزاعی لکھا ہے، قبیلہ بنو مصطلق سردار تھے۔ جویریہ ان کی بیٹی تھیں۔ یہ ان قیدیوں میں شامل تھیں جو پکڑ کر لائے گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو تقسیم میں تاخیر فرمائی تھی اور صحابہ سے فرمایا تھا کہ انتظار کرو، ممکن ہے ان کے کچھ لوگ اپنے گھر کے لوگوں کو چھڑانے کے لیے آ جائیں، لیکن وہ لوگ کئی روز تک نہیں آئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدی دونوں چیزیں تقسیم فرما دی تھی۔ حضرت جویریہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی تھیں۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے گئے اور اپنا مکاتب بنا لیا، یعنی ایک رقم مقرر فرما کر کہہ دیا تھا کہ آپ یہ رقم ادا کر دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بتایا کہ میں جویریہ ہوں، قبیلہ بنو مصطلق کے سردار حارث ابن زرارہ کی بیٹی، اور آپ نے مجھے مال غنیمت کی تقسیم میں ابن قیس کو دے دیا ہے۔ انہوں نے مجھے مکاتبہ بنا لیا ہے۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری مدد کریں تاکہ میں ثابت ابن قیس کو وہ رقم ادا کر دوں اور آزاد ہو جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک بہتر طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم پسند کرو تو قبول کر لینا۔ میں تمہارے اوپر جو رقم واجب ہے وہ پوری رقم ادا کر دیتا ہوں اور تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، لیکن تم آزاد ہونے کے بعد کیا مجھ سے نکاح کرنا پسند کرو گی تو میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں راضی ہوں، اور یہ تو میرے لیے فخر اور عزت کی بات ہوگی۔ یہ واقعہ ابو داؤد شریف سے لیا گیا ہے۔ یہ بات ہو چکی تھی تو ان کے قبیلے کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں قبیلہ بنو مصطلق کے سردار حارث ابن زرارہ بھی تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں حارث ابن زرارہ قبیلہ بنو مصطلق کا سردار ہوں اور میری بیٹی باندی بنا لی گئی ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں اور جو معاوضہ آپ مقرر کریں گے میں ادا کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جویریہ کو بلاتے ہیں
اور ان کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ حضرت جویریہ کو بلایا گیا، حضور نے ان سے معلوم کیا، کیا تم ان صاحب کو پہچانتی ہو، یہ کون ہیں؟ ایک حدیث میں ہے جس کو امام منذر نے روایت کیا ہے کہ حارث بن زرارہ نے خود جا کر جویریہ سے ملاقات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ حضور نے تیرا معاملہ میری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اگر تو چاہے تو ہمارے ساتھ چل اور اگر چاہے تو یہیں رہ جا۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں اور اللہ کے رسول سے وعدہ کر چکی ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ الاصابہ جو حافظ ابن حجر کی تالیف ہے، اس میں لکھا ہے کہ حارث بن زرارہ کئی اونٹ مدینہ لائے تھے کہ اپنی بیٹی کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ ان میں 2 اونٹ انہوں نے مدینے کے باہر کسی جگہ چھپا دیے تھے۔ وہ عمدہ اور اچھے اونٹ تھے، ان کو کسی وجہ سے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے بقیہ اونٹ پیش کیے اور کہا، اے محمد، یہ اونٹ ہیں، آپ میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لیکن تم جب گھر سے چلے تھے تو 2 اونٹ اور تھے جو عمدہ تھے، اور تم نے اس کو پہاڑوں میں چھپا دیا ہے، وہ کیوں نہیں لائے؟ حارث ابن زرارہ بولے کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان اونٹوں کا میرے اور اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو بلایا، ان کا قرضہ ادا کیا، ان سے نکاح فرما لیا۔ اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے مقام اور مرتبے کو پہنچ گئیں۔ جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضور نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا ہے تو انہوں نے بنو مستلق کے تمام غلام اور باندیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ یہ قبیلہ حضور کا رشتہ دار ہو چکا تھا اور صحابہ کرام کو پسند نہیں تھا کہ حضور کے رشتہ داروں کو اپنا باندی اور غلام بنائیں۔ ابو داؤد شریف کتاب العتاق میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی عورت کو جویریہ سے زیادہ مبارک نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ایک دن میں 100 سے زیادہ گھرانے غلامی سے آزاد کیے گئے۔ ایک حدیث میں ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جویریہ سے زیادہ مبارک کوئی عورت نہیں جس کی وجہ سے 200 گھرانے غلامی سے آزاد ہوئے اور پورا قبیلہ ایمان میں داخل ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان میں حضرت جویریہ کا ایک نمایاں مقام ہے، لیکن چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سوتن کی تعریف فرماتی ہیں اور حضرت جویریہ کی اوصاف حمیدہ کو واضح طور پر بیان فرماتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے دلوں میں کیسی محبت اور الفت پیدا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسی مبارک ازواج مرحمت فرمائیں، یا حضور کی صحبت نے ان کو ایسا پاکیزہ اور مبارک بنا دیا، دین ہم تک پہنچا ہے، دین کا بہت بڑا حصہ ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام امہات المؤمنین جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح میں رہیں اور ہماری ماؤں کے مرتبے کو پہنچیں، اللہ ان پر اپنے رحم و کرم فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اپنی ماؤں کی بے پناہ عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔